والا لوگ جب سلام وغیرہ کرتا ہے جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں تو السلام علیکم کی بجائے مع السلام کہہ دیتے ہیں. کیا یہ الفاظ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے؟ تو نہیں ہے الفاظ. وہی ہوگا کہ وعلیکم یا وعلیکم السلام، السلام علیکم، یہ الفاظ ہیں. ایک ہی جائے نماز پر میاں بیوی کھڑے ہو کر ہو سکتے ہیں، یعنی نماز الگ الگ پڑھتی ہیں. دو میاں بیوی اگر ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو جائے اور بیوی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسند امام احمد میں، طبرانی کبیر میں یہ روایت صحیح طرح سے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے پیچھے اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے. اہل حدیث حضرات بارش کے دوران صلاتین پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو نہیں ملتا تھا بارش کے دوران نماز پڑھنے کا. کوئی ہوگا تو کہیں صحیح روایت ہی ہوگی، صحیح تو نہیں ہے. محترم امیر مسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس رضی اللہ عنہ قالوں سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. بخاری. ہم لوگ کو جماعت المسلمین کا پیغام ہے اور فرقوں کو فرقہ کہتے ہیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، تو کیا یہ نفرت پھیلانا تو نہیں ہوا؟ یہ نفرت کیسے ہوگا؟ یہ تو خود ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت المسلمین اس کے امام سے بڑھ جاؤ. فَإِن يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اگر امام اور جماعت نہ ہو تو پھر بھی آپ نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ رہو. تو یہ تو حدیث کا حکم ہے، یہاں پہ خوشخبری اور نفرت کی بات نہیں ہے. لیکن جو اور قوانین ہیں وہاں پر آپ ایسے قوانین سنائیے عام لوگوں کو جس سے وہ سن کے خوش ہو جائیں. یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے حق والی بات بھی نہ بتائیں. لوگ تو نفرت کریں گے، وہ تو ہوتا ہی ہے. حق کے راستے میں کانٹے ہیں. جو آدمی تبلیغ کرتا ہے حق کی، وہ کانٹوں کے سیج ہے، اس کو پھول نہیں ملیں گے. لوگ اس کو برا بھلا ہی کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مارا، ان کو لو لوہان کر دیا. کیوں؟ سچ بات کہنے میں، دین کی بات پہنچانے میں. قبیلہ مدر نے بہت مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ نہیں ہے. لیکن جو قوانین ہمارے پاس ہیں، عام لوگوں کو ایسی حدیث سنائیں جسے سن کے وہ خوش ہو جائیں. وہ اس کے لیے اپنے مسلم بھائیوں کو، باہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان حیات میں جو مشرکین مکہ تھے ان میں اور موجودہ دور کے کلمہ گو مشرک میں کیا فرق سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس زمانے کے مشرکین جو تھے وہ پھر بھی ان سے اچھے تھے. آج کل جو مشرکین بڑے خطرناک ہیں. اس وقت تو یہ تھا کہ چلو وہ پانی میں اللہ کو پکارتے تھے، واحد اللہ کو، خشکی ماں کے پھر شرک کرتے تھے. یہ تو خشکی اور تریو پتہ ہی ہے جو ان کے کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہے. دنیا کے بعد ایسے ممالک جہاں پر جماعت المسلمین رجسٹر پاکستان کی دعوت نہیں پہنچی ہے، وہاں کے لوگ اگر قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں تو عہد رسالت اور نماز بھی سنت کے مطابق ادا کرتے ہوں تو کیا ان کو بھی مسلمین تصور نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، آج کل جو ہے بڑا تیز دور ہے، میڈیا بڑی فاسٹ ہے. ہمارا جو ہے انٹرنیٹ پر پروگرام، کتابیں، دعوت سب موجود ہے. انٹرنیٹ کے پروگرام پر کہاں کہاں جاتے ہیں، دنیا میں کہاں سے پیغام آتے ہیں. پر پھر بھی اگر یہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری دعوت نہیں پہنچی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. کیا سمجھے؟ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہم جو دعوت پہنچا رہے ہیں وہ تو سچی دعوت ہے. جس کو نہیں پہنچی ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اعتماد اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ ایک ان پڑھ شخص جو صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق نہیں کر سکتا، اگر وہ جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کرتا ہے
تو کیا وہ آپ پر اعتماد کرے گا یا آپ کی تقلید؟ اگر وہی ان پڑھ شخص کسی فرقے میں رہ کر ان علماء پر اعتماد کرتا ہے تو ہم اسے تقلید کا نام کیوں دے دیتے ہیں؟ برائے مہربانی 5 منٹ لازمی وضاحت کریں۔ یہ کیا 5 منٹ لازمی کیوں وضاحت کرو گے؟ اعتماد اور چیز ہے۔ اعتماد کسی میں بھی کر سکتے ہیں، بھروسہ کسی میں کر سکتے ہیں، جیسا ہم نے کیا۔ محدثین نے احادیث کو بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے تقلید ہوتی ہے مسائل میں، تقلید ہوتی ہے مسائل میں۔ مثلا کسی مسئلے میں میں یہ کہہ دوں کہ آپ صبح کو چاشتی 4 رکعت پڑھ لیں اور ہیں 2 رکعت سنت، اور آپ نے میری بات مان لی، تو یہ ہوگی تقلید۔ یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ آپ کو کسی بھی آدمی کی امام ہو یا عالم ہو ایسی بات نہیں ماننی چاہیے۔ آپ کو قرآن و حدیث نہیں بھی پڑھنا آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم جو صحیح حدیثیں ہیں نا، اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی اس کو پڑھے گا تو اس کو جب بھی ہدایت مل جائے گی، اور عقل سلیم سب کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے۔ جب وہ بات سنتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام کون سے پڑھے لکھے تھے؟ وہ کون سے میٹرک پاس، انٹر پاس، ایم اے، بی اے، ایم ایس سی کیا ہوا تھا، لیکن ان کے بعد عقل سلیم تھی، اس سے پہچانا، بات سنتے سمجھتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی اگر ان پڑھ ہے، کوئی بات ویسے دور بہت فاسٹ ہے، دور بہت تیزی سے جاتا ہے کہ ہر چیز سمجھنے کی آدمی صلاحیت رکھ سکتا ہے، 10 جگہ پوچھتا ہے۔ ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے، 10 دکان چھانتا ہے، اور 10 دکان چھان کے کپڑا وہی لے گا جو وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے یا جوتی ہے۔ ایسے ہر چیز پہ منتبک کر سکتے ہیں۔ جب وہ تمام چیزوں میں تحقیقات کرتا ہے، یہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہمیں بتا کیا جو شخص سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرے تو اس کے لیے آنے والے دن تک نور ہوگا؟ حاکم بہقی وغیرہ میں اس کی سند کیسی ہے؟ لگاتا حسن ہے اس کی روایت۔ امیر محترم، کیا ایسا ہے کہ جو شخص ممانعت کے بعد بھی کالی مہندی یا بلیچ بیوٹی لگاتا ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات حدیث صحیح ہے؟ آمد کی حدیث ہے، جو آدمی سیاہ خدا کرتا ہے، سیاہ، تو وہ جنت کی خوشبو اس کو نہیں پہنچے گی۔ کیا مردوں کو امانتاً قبروں میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ صاحب بنت خالد، کیا ہوا؟ کیا مردوں کو امانتاً قبروں میں دفن کیا جاتا ہے؟ تو واپس تو ان کو آنا ہی ہے، جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں مسلمین یا دوسرے لوگ، سب کو زندہ کر کے اللہ اٹھائے گا۔ اس لحاظ سے امانت کا لفظ کہیں آیا نہیں۔ اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے یا بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ صلاۃ الوضو میں پڑھیے، پوری بحث لکھی اس میں۔ زین العابدین صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ فاطمہ علیہ السلام، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، رضی اللہ عنہ صحیح ہے، رضی اللہ عنہ صحیح۔ بچے کی پیدائش پر اس کے کانوں میں اذان دینا سنت ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث حسن ہے۔ تارک الصلاۃ عمدن کافر، اگر اس کا کسی صاف لکھ کے بھیجیں، پڑھا نہیں جا رہا، کیا لکھ کے بھیجا؟ کسی طرح ہاتھ، جو آدمی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہے، اگر بھول گیا ہے یا سو گیا ہے تو اس میں اس کی گنجائش ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، من ناما اور نسیا، جو آدمی سو گیا یا بھول گیا، فکفارتھا اذا ذکر یصلی، تو اس کا کفارہ یہ ہے جب اس کو یاد آئے اس کو فوراً ادا کر دے، تو اس کا وہی وقت ہوگا۔ امیر صاحب، جماعت میں شادی کے لیے
رتبہ اور معیار پوچھا جاتا ہے. کیا نکاح کے لیے مسلم ہونا کافی نہیں؟ دیکھیے صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کا معیار بھی پوچھ سکتے ہیں. مطلب اس کا مال، لڑکی کا مال، اس کا حسن، اس کا خاندان، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ضمناً ہیں. اصل چیز ایمان ہے. جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نا خاک آلود ہو، دیندار لڑکی سے شادی کر. لیکن ابھی ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ تینوں چیزیں ڈھونڈتے پھر سیدھے بیٹھے. خاندان یا جمال یا پیسہ، تینوں چیزیں، اور تینوں چیزیں فانی ہیں. اصل چیز سیرت ہے. صورت میں بھی زوال ہے اور سیرت کا نکھار ہے. اگر لڑکی سیرت مند ہے تو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گی. وہ ایک لڑکی خوبصورت ہے، 2-3 بچے ہوئے، حسن ختم. ٹھیک ہے، تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، خاندان، پیسہ اور حسن. لیکن یہ کہ جیسے فرمایا کہ مسلم لڑکی اگر ہے تو اس کی ایمان دیکھ کے شادی کر لے تو نا خاک آلود ہو، تو اسی میں برکت ہے. کیا درسوں اور ریکارڈ وغیرہ کے لیے انٹرنیٹ اور کیمرے والے موبائل کے غلط استعمال کرنے والوں کو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق بیان کیجیے. دیکھیے، جاندار کی تصویر اتارنا، اس کو بنانا، سب منع ہے. اور بڑا خطرناک اس کا گناہ ہے کہ بروز قیامت یہ کہا جائے گا جو تصویر بناتا تھا کہ اس میں روح پھونک دو، تو روح نہیں پھونک سکتا، اس پہ عذاب ہوتا رہے گا. اب آپ کہتے ہیں صاحب میں تو تصویر کھنچواتا ہوں، میں تو کھینچ رہا ہوں، تو یہ ولا تعاون، یعنی کہ برے کام میں تعاون نہیں کریں آپ. جب اگر آپ تصویر بنانا چھوڑ دیں تو اس کا پیشہ ہی فیل ہو جائے گا نا، وہ چھوڑ دے گا. اگر آپ بنواتے رہیں گے تو اس کا پیشہ کامیاب رہے گا. اس کی سیدھی مثال یہ ہے کہ کسی زمانے میں بکرے جو ہوتے ہیں غیر خصی کوئی لیتا نہیں تھا اور سستے ملتے تھے کراچی میں. ان لوگوں نے اتنے پمفلٹ بانٹے خصی جانور کے بارے میں، اب ملتا ہی نہیں. مطلب 1000 میں 100 آدمی کو سمجھ آ گئی تو ہماری کامیابی ہے کہ نہیں ہے. ابھی جاؤ تو ملتے نہیں ہیں، مہنگے ملتے ہیں ہانڈو بکرے جو ہوتے ہیں غیر خصی. تو اس سے مطلب کہ آپ برے کام میں تعاون نہ کریں اس کے ساتھ. اگر آپ موبائل فون سے، موبائل میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہے، اس سے آپ سینری جو ہے، سینری وغیرہ اگر لیتے ہیں تصویر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں آپ. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا اللہ ڈر ہے تو آپ یہاں علیحدہ میں سب کام اچھا کریں گے، اور ڈر نہیں ہے آپ مجھے پوچھے کہیں گے کہ مجھے تو سینری وغیرہ کی چاہیے تو میں آپ کو یاد دے دوں گا. اب آپ کا جاندار کھینچتے تو آپ کو جواب دیں گے اللہ کو. اور جیسے میں نے بتایا موبائل فون رکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اس میں میوزک ایسے خراب میسج، بہت خراب، اچھی چیز نہیں ہے. جو بہت کاروباری ہیں جو جن کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا ہے، چلو وہ ٹھیک ہے کام کر لیں، لیکن ہمارے ہاں لڑکے لڑکیاں سب کو آپ نے موبائل دیے ہوئے اور ماں باپ بڑے خوش ہیں. لڑکی اپنے فون کر رہی ہے، بھائی وہ نہیں کرتی، اس پہ ایسے فون آ جاتے ہیں، ایسے میسج آ جاتے ہیں جو پریشان کون ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی مصیبت ہے. مصیبت کیا بتائیں، چھوڑیں اس کو. اب بہتر یہی ہے کہ یہ نہیں، اس کا استعمال نہ رکھیں، بیکار ہے. یہ آپ نے بسم اللہ لکھی نہیں، کس کا یہ ہے لگا بسم اللہ؟ کیا سوال کروں میں؟ جو سب سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھ کر سوئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس شخص کے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں. اگر غیر مسلم اللہ کے کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کو تو یہ کہا گیا نا کہ جب نام آپ کا نام مبارک ہے تو آپ درود پڑھ دیں.
اس میں یہ تو نہیں کہ مسلم اور کافر کا معاملہ ہو رہی ہے. آپ کو نیکی کمانی نا. جماعت المسلمین کے علاوہ کسی اور مسجد تعمیر ہو تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ اس مسجد میں حصہ لیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی جا رہی ہے. جو تفریق بین المسلمین ہے وہ مسجد نہیں ہے، ان کو گرا دینے کا حکم ہے. کتاب زمندی کا ایک کتاب ہے جس میں تمام جماعتوں پر تنقید کیا گیا ہے. اس میں بھی ہے کہ جماعت المسلمین نے مسجد کے لیٹرین کو رخ سیدھا قبلے کی طرف کر کے بنایا ہے. آخر ایسی سادگی کیوں کی گئی جس سے کوئی فتن دور میں کہاں ہے؟ ہمارے پوچھنے بھی نہیں. کن لوگوں نے قبلے کی طرف بنا دیا ہے. تو ابو داؤد کی حدیث صحیح سند سے اگر میدان ہے کھلا ہوا بالکل تو وہاں پر آپ تعین کریں اور قبلے کی طرف کر کے پیشاب نہ کریں، پیخانہ پیشاب. اگر کوئی میدان ہے اور گھر میں اگر کوئی لیٹرین کی طرف لیٹرین بنا ہوا قبلے کی طرف تو دیوار آگے ہے، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. سمجھ گئے؟ اب پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، کون سی مسجد ایسی ہے جیسے انہوں نے ایسا بنا دیا ہے، کچھ دیکھنا پڑے گا. عذاب قبر کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہو گیا ہے، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دیتا ہے. جو کہتا ہے کن فیکون، وہ آدمی صحیح بخاری سے مسلم میں ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا. تو اللہ نے کہا کن فیکون، اللہ کن گئے، تمام راکھ تمام ذرے جمع ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا اس بندے سے، اے میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ مخافتوں کا، تیرے خوف کی وجہ سے. تو اللہ کے لیے کیا، جہاد میں مر جائے، شیر کھا جائے، کچھ بھی کر لیں تو کن کیا گا وہ چیز سامنے آ جائے گی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟